پی ٹی آئی وفاق سے ناراض کیوں ہے اور کیا یہ اختلافات آنے والے دنوں میں مزید بڑھ سکتے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات شفیع جان صاحب۔ السلام علیکم سر، کل وفاقی حکومت نے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کی، اس کے بعد سی ایم صاحب کا ایک گلہ آیا کہ انہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ آپ اس کٹوتی کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک کل سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس کو آپ نے کور بھی کیا ہوگا، تو اس میں بڑی چیزیں بڑی کلیئرلی انہوں نے بیان بھی کی، پوری قوم کے سامنے رکھی، اور کل جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا، جس طریقے سے ڈسکرائب کیا، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی کوئی جس ایک اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے اس کی ایک پریس کانفرنس تھی یہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ سی ایم آفریدی صاحب وہاں پہ ملاقات کے لیے موجود تھے، پی ایم نے ملاقات کرنی تھی، تمام سی ایمز نے آنا تھا، لیکن وہ کسی ناگزیر وجوہات پہ کینسل کر دی گئی، جس کی کوئی وجہ ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ای آئی پی کی میٹنگ ہے جس کو آفریدی صاحب نے ہیڈ کرنا ہے، اور پلاننگ کا جو وزیر ہے احسن اقبال صاحب، وہ اس کے ممبر ہے، ان کی وجہ سے بار بار ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ جہاں پہ خیبر پختونخوا کی حق کی بات ہو، جہاں پہ ہم اپنے حقوق کو آن ٹیبل رکھ سکتے ہیں، اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں، تو وفاقی حکومت ایسی میٹنگ سے، ایسی ملاقاتوں سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ جہاں تک کٹوتی کی بات ہے تو خیبر پختونخوا کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور کفایت شاری کی بات ہو رہی ہے، کفایت شاری تو سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے سب سے زیادہ ریلیف دیا، سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے سب سے زیادہ ریلیف اپنی عوام کو دیا، تو بات بڑی واضح ہے کہ ان کی ترجیحات میں خیبر پختونخوا نہیں ہے۔ ہم خیبر پختونخوا کا مقدمہ ہر فورم پہ لڑیں گے، ہر اجلاس میں لڑیں گے، جہاں بھی موقع ملے گا۔ آفریدی صاحب جس مدلل انداز میں مقدمہ لڑ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حقوق کا، وہ مثالی ہے۔ اچھا سر، نیم صاحب نے یہ جو الزام لگایا کہ آپ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ جب کوئی اہم میٹنگ ہوئی آپ لوگ اس میں شرکت نہیں کرتے، تو پھر کس کا الزام سچا ہے؟ نہیں، تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کل سی ایم آفریدی صاحب وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے ملاقات کینسل کر دی۔ پھر میں نے احسن اقبال کی بات کی، وہ میٹنگ بلاتے ہیں تو وہ ان کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ کون سی ایسی میٹنگ ہوئی ہے، امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے صوبے کے حقوق کے حوالے سے، جس میں آفریدی صاحب نہ گئے ہوں یا انہوں نے اپنی ان اویلیبلٹی کا بات کی ہو؟ ہم نے تو ہمیشہ جو بھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات ہوئی ہو، جو بھی میٹنگ رکھی گئی ہو، این ایف سی کی میٹنگ ہو یا کوئی اور صوبے کے حقوق پہ بات جہاں بھی ہوتی ہے، تو ہم نے تمام تر میٹنگ میں شرکت بھی کی ہے، اس کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے جب آخری اجلاس سے صوبائی اسمبلی میں خطاب کیا، اور جب وہ واپس جا رہے تھے، تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کو فیڈرل حکومت صوبے کے حقوق کے لیے بلاتی ہے یا کسی اور ایشو پہ خیبر پختونخوا کے متعلق ہو، تو آپ جائیں گے؟ تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ خیبر پختونخوا کی حق کی حقوق کی جہاں بات ہوگی، بالکل میں اس میں شرکت کروں گا، لیکن جو رویہ خیبر پختونخوا کے ساتھ فیڈرل حکومت کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی میٹنگ بلائی جاتی ہے حقوق کے حوالے سے ہو یا پھر این ایف سی کے شیئر کے حوالے سے ہو، وہ کینسل کر دی جاتی ہے، وجہ بھی نہیں بتائی دی جاتی، اور ہمارا شیئر بھی ہمیں اس وقت نہیں مل رہا۔ اچھا سر، سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، کیا کے پی بھی اس آئیڈیا کو سپورٹ کرے گا؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کووڈ آیا تھا تو سب سے کامیاب جو پالیسی تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی، اور پاکستان کی جو پالیسی تھی اس کو پوری دنیا نے سراہا تھا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جب یہ انرجی کرائسس ہوا تو خیبر پختونخوا کی حکومت واحد حکومت تھی، سہیل آفریدی صاحب واحد وزیر اعلیٰ تھے جو سب سے پہلے آئے، انہوں نے اپنے عوام کو ریلیف دیا، موٹر سائیکل سواروں کو جو انہوں نے پیکج دیا کہ 1100 روپے ایک مہینے اور 1100 دوسرے مہینے، جو 55 روپے کا اضافہ ہوا ہے پیٹرول کا، وہ برڈن حکومت اٹھائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بی آئی ٹی کے جو کرائے ہیں اس کو بھی نہیں بڑھایا گیا، جب اس کے مقابلے میں پنجاب حکومت میں مریم نواز نے اپنے جو بس ہے ان کا جنگلہ بس، اس کے جو ہے اس کو کرایہ جو ہے اس کو زیادہ کر دیا۔ پھر پنک بس کی ہم نے بات کی کہ ہم 5 پنک بسز فلیٹ میں ایڈ کر رہے ہیں، جس میں ہماری بہنیں سفر کریں گی بڑی عزت کے ساتھ، اس کا جو کرایہ ہوگا وہ عام بی آئی ٹی سے بھی کم ہوگا۔ پھر ہم نے کسان کی بات کی کہ آگے جو ہے وہ گندم کی کٹائی کا سیزن آنے والا ہے، وہاں پہ تھریشر کے لیے ڈیزل یوز ہوتا ہے، اس ڈیزل پہ بھی جو 55 روپے کا اضافہ ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اٹھائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام میٹنگز کو ہم نے ورچوئل کیا، تو تمام تر چیزوں کو پہلے خیبر پختونخوا کی حکومت نے ٹیک اپ کیا اور اپنے عوام کو ریلیف دیا۔ جو موٹر سائیکل سواروں کا ہمارا ایک آئیڈیا تھا جو کامیاب ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے، فیڈرل حکومت بارہا مزمل اسلم سے انہوں نے رابطہ کیا، اب یہ فیڈرل حکومت بھی اس کو کاپی کر رہی ہے، اچھی بات ہے۔ کہ وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے؟
نہیں، ہمیں خوشی ہے اگر فیڈرل حکومت ایسا اسٹیپ خیبر پختونخوا کی حکومت کو کاپی کرتا ہے جو کامیاب ہو چکا ہے، جس میں خیبر پختونخوا نے اپنے شہریوں کو ریلیف، حکومت کو بھی اس کا احساس ہو گیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے جو سٹیپس ہیں وہ کافی مؤثر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ سندھ بھی اب کسانوں کو جو پیکج ہم دے رہے ہیں اس پہ کام کر رہا ہے، تو بات بڑی ہمیں وہاں بھی خوشی ہے۔ تو یہ اگر سٹیپس پہلے لے لیے جاتے تو بہتر ہوتا، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ترجیحات جو ہیں وہ 11 ارب کا جہاز ہو، آپ کی ترجیحات میں 9 کروڑ کی سینٹ کے چیئرمین کی گاڑی ہو۔ پچھلے دنوں 53 بلین کی ایک سمری مریم نواز نے اپنی کیبنٹ سے اپروو کیا نئی گاڑیوں کی۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام پہ پیٹرول بم گرائیں، ان کے جیب پہ 55 روپے کا ڈاکہ ڈالیں، جو $60 پر جو 28 دن کا سٹاک آپ کے پاس پڑا ہو۔ مہنگا تیل پاکستان نہیں آیا، ان کے وزراء کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ ان کے پاس 28 دن کا سٹاک ہے، اس سٹاک پہ 55 روپے کمانا ناجائز بھی ہے اور عام پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ بھی ہے۔ اچھا، جو رہائی تحریک تھی یا رہائی فورس تھی، اس کا معاملہ جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہنچ گیا ہے، جو پٹیشنر کے وکیل ہیں انہوں نے ٹائم بھی لے لیا ہے۔ اس سارے پروسیس کے بعد جو کل ایک رجسٹریشن پروسیس تھا، کیا وہ ہوگا یا وہ ابھی رک جائے گا؟ بالکل، کل انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد لانچنگ ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان امن رہائی موومنٹ، جو اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے، اس کا، جس میں افریدی صاحب آئیں گے، وہ خطاب بھی کریں گے۔ 1 لاکھ ہمارا ٹارگٹ ہے شروع کے دنوں میں، جس دن 1 لاکھ پورا ہو جائے گا ان تمام نوجوانوں سے حلف لیا جائے گا۔ ڈیش بورڈ بھی کل کھول دیا جائے گا، پاکستان بھر سے نوجوان اس میں شامل ہوں گے، ان کی ممبرشپ ہوگی۔ 10 لاکھ ہمارا جو ہے وہ ڈیزائرڈ گول ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ کچھ دنوں میں حاصل کر لیں گے۔ تو تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایسے اس میں کوئی غیر قانونی غیر آئینی چیز نہیں ہے جس میں عدالتی راستوں کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ عدالت سے بھی یہی اپیل ہے کہ وہ ایک متوازن انصاف کرے۔ تحریک انصاف کو جہاں پہ نشانہ بنانا ہوتا ہے تو وہ پٹیشن بھی لگائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، فیصلہ بھی ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے، لیکن جہاں تحریک انصاف اپنے لیے عدالت کے ذریعے، قانون کے ذریعے آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہے تو عدالت کے دروازے ہمارے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح، مطلب ٹارگٹ آپ کا 10 لاکھ ہے، لیکن اگر 1 لاکھ ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹ تحریک جو شروع ہو ٹارگٹ جائے ہے گی۔ وہ الٹیمیٹ ٹارگٹ ہمارا 10 لاکھ ہے۔ 1 صحیح۔ لاکھ ممبر جس دن پورے ہو جائیں گے ہم ان سے باقاعدہ حلف لیں گے۔ سہیل آفریدی صاحب ہی اس کو لیڈ کریں گے۔ گاڈ فاربڈن اگر 1 لاکھ پورے نہیں ہوتے، لوگ دباؤ میں آ جاتے ہیں، لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، تو پھر تحریک کیسے چلے گی؟ دیکھیں، کل انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گی، کل جیسے ہی ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا اور کیمپس خیبر پختونخوا میں لگا دیے جائیں گے، ہم 272 کیمپس لگانے جا رہے ہیں ہر تحصیل کے لیول پہ، ہر ضلع کے لیول پہ، تو انشاءاللہ لاکھ والی بات تو 1-2 دنوں میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ 10 لاکھ کا جو گول ہے وہ بھی آپ کچھ عرصے میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت واحد نیشنل جماعت ہے، سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت ہے۔ عمران خان 90% لوگوں کا لیڈر ہے۔ عمران خان کی رہائی ہر پاکستانی کا خواب ہے، ہر پاکستانی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، اور جو رہائی فورس ہوگی وہ غیر سیاسی ہوگی۔ جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے شکریہ کے ساتھ ڈیزالو کر دی جائے گی۔ صحیح۔ اچھا سر، اب خالی کے پی پہ تو ریلائی نہیں کیا جا سکتا، پنجاب کو بھی نکلنا ہوگا۔ پنجاب کی اگر میں بات کروں تو چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو کل گرفتار کر لیا گیا، تو کیا اب سارا بوجھ جو ہے وہ دوبارہ خیبر پختونخوا کے اوپر آ گیا ہے؟ دیکھیے، اس گرفتاری سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ حکومت ابھی سے ہی رہائی فورس سے جو ہے خوفزدہ ہے۔ جب سے سہیل آفریدی صاحب نے رہائی فورس کا اعلان کیا ہے، تب سے قسم قسم کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اب گرفتاریاں شروع ہو گئی ہے۔